اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ تو بڑی خبر، بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات کے تناظر میں پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران کا دورہ کر چکے ہیں، اور وہاں ان کی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقات رہی ہے، عباس عراقچی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایرانی وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی بہت سے جو اعلیٰ حکام ہیں ایران کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے۔ اور اب ایک بار پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران جائیں گے، تہران کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی اس سے پہلے بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ہی پاکستان کا کردار واضح ہے، اور پاکستان کی ثالثی میں ہی مذاکرات جاری ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بھی، اور یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی ایک بار پھر تہران کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج جائیں گے وہ تہران۔ خبرساں ایجنسی جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے، وہ یہ خبر دے رہی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ ایران کے دوران اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ آپ کو ہم یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ بڑا کروشل لمحہ تھا کہ جب وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا، اور اس کے کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوئی، اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ باقر قالیباف سے ان کی ملاقات ہوئی، عباس عراقچی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بڑی اہم ملاقاتیں رہی ہیں، اور پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے جو ایران کے تحفظات ہیں وہ امریکہ کے سامنے رکھے، اور امریکہ کے جو تحفظات ہیں وہ ایران کے سامنے رکھے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ ثالثی کی کوششیں پاکستان کی جانب سے جاری ہیں، اور انہی کوششوں کے ثمرات آگے میسر آ سکیں، دنیا میں امن قائم ہو سکے، اس کے لیے پاکستان کی پوری کوششیں جاری ہیں۔ اور انہی کوششوں کے تناظر میں ایک اور دورہ اب تہران کا فائنل کیا گیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا، اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہی ہے ایرانی خبرساں ایجنسی ہمیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی آج تہران کا دورہ کریں گے۔ بڑا ہی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہوگا۔ محسن نقوی آپ کو یاد دلا دیں کہ جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایران کا 3 دفعہ دورہ کر چکے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے۔ دورہ ایران کے دوران اہم ملاقاتیں کی تھیں، اور انہی ملاقاتوں کا ثمر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب امریکہ نے پوری کوشش کی، پورا اپنا ایک ذہن بنایا کہ وہ اب ایران کے اوپر زبردست قسم کا اٹیک کرنے والا ہے، یعنی کہ جنگ بندی کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن اس لمحے ہم نے یہ دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کے ذریعے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کاوشوں کے ذریعے، اور تیسرا نام وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہے کہ جن کی کاوشوں کے ذریعے ہمیشہ سے ہی امریکہ کو بیک فٹ پر جانا پڑا، امریکہ کو سمجھایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پھر اسی حملے کو پھر روکا۔ اور ہم نے یہ دیکھا، اس سے پہلے وٹنس کیا کہ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی بہت ہی جب کروشل لمحہ تھا تو اس وقت انہوں نے تہران کا دورہ کیا، اور تہران کے دورے میں انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی۔ ایرانی جو نیریٹو ہے وہ امریکنز تک پہنچایا، اور امریکن جو نیریٹو ہے وہ ایران تک پہنچایا، یعنی کہ پل کا کردار پاکستان نے اس ساری صورتحال میں ادا کیا ہے۔ محسن نقوی کی بشکیک میں ایرانی وزیر داخلہ سے ایک دن میں 3 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے یہ چیز کہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد ہے کہ امریکی صدر یہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ ایران کے اندر جو قیادت موجود ہے وہ ہے ان کی بات بہت زیادہ سنتی بھی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں، ان سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، اور ان کروشل لمحات میں کہ جب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو جنگ بندی کا اس وقت ماحول چل رہا ہے اس کو پرولونگ کیا جا سکے۔ عابد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر محسن نقوی جا رہے ہیں تہران، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ہی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، اور کیا اس میں وہ بات چیت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، اور اس کے ثمرات کیا مل سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، یہ کوئی 15 دن کے اندر آئی تھنک ان کا 4تھ دورہ ہے جو کہ وہ ایران جا رہے ہیں، اور کیونکہ بہت ہی پرپوزلز، کاؤنٹر پرپوزلز اور
آپ کہہ لیجیے جو ڈپلومیسی کی ایک بہت ہی فرینٹک قسم کی ایفرٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں دونوں ملک جو ہے ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو یہ سیز فائر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ فریم ورک جو ہے اس کو اپنا لیا جائے، تاکہ اگر امیڈیٹلی کچھ سولوشنز نہیں بھی آتے لیکن کچھ ایک فریم ورک آ جائے، ایک ٹائم فریم آ جائے جس کے تحت جو یہ معاملات ہیں ان کو گلوبل پیس کی طرف لے جایا جا سکے. تو آئی تھنک یہ اس کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے جی. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے ایرانین قوم کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ وہ ایک غیور قوم ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو آئی تھنک جی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سگنلنگ ہے وہ دونوں سائڈ سے بہت پازیٹیو ہے، اور جو محسن نقوی صاحب کا اس وقت ایران جانا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو پرپوزلز لیٹسٹ ابھی 2 دن پہلے بھی جو ایران نے دیے تھے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے امریکن اور ایرانین کے درمیان آپس میں تھرو انٹرلوکوٹرز. تو آئی تھنک یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جی، اور امید ہے کہ جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. امیڈیٹلی شاید جو 2 معاملات ہیں جن میں نیوکلیر جو انریچمنٹ ہے اس کا ایشو ہے اور اسٹیٹ آف ہارمز کا، اس پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اور ایک فریم ورک آئے گا، لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ اس پہ کچھ نہ کچھ امیڈیٹلی وہ ہوگا. اور اس اوور آل جو دونوں ملکوں کے اندر جو ایک جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ایک کانفلکٹ ہے وہ ریزولوشن کی طرف مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ ریزولوشن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. محسن نقوی کا تہران کا دورہ، اور جیسا کہ کرنل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم 15 دن میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ تیسرا یا چوتھا دورہ ہے ان کا، تو اتنی تواتر کے ساتھ ان کا تہران کی طرف جانا، اور پھر حارث نواز صاحب امریکی صدر کا یہ کہنا کہ ایران میں جو حکومت ہے، پاکستان میں جو حکومت ہے، ان دونوں کے درمیان آپس میں بڑا پازیٹیو ان کا تعلقات ہیں، بہت اچھا ان کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں. تو کتنا مثبت پیغام ہے یہ محسن نقوی کا اس وقت میں دورہ کرنا؟ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ سیٹرڈے کو ہو سکتا ہے کہ بریک تھرو ہو جائے. جی جی جی. اور یہ اسی کی گھڑی لگتی ہے کہ محسن نقوی کا جب ایران گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہی ہوگی کہ ایم آئی یو پہلا تو یہی ہوگا کہ جی ایک نیول بلاکٹ ختم کر دیں، اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں اور جنگ بندی کو 60 دن کے لیے آدھی جنگ بندی کو اور آگے لے جائیں. پھر اس کے بعد باقی معاہدے کیونکہ کافی حد تک آپ نے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، کنورجن کے پوائنٹس ہو چکے ہیں. پھر مارچل کو ایک دو مدد چینج ویسے اپروو ہو گئے تھے. پھر پریزیڈنٹ نے آئی تھنک اسرائیل نے کچھ سوال ہمارے سے ڈیلے ہو گیا، بٹ آئی تھنک دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، معاہدہ ہو، اور یہ اسٹیلمنٹ کا پیریڈ ختم ہونا چاہیے. اس سے دنیا کی اکانومی، انرجی، فوڈ سیکورٹی کو بہت فرق پڑ رہا ہے. تو ہم شور یہ جو پیغام لے کے جا رہے ہیں اس سے بہت فرق پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ ایک دن میں آپ دیکھیں گے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ فیز 1 کے طور پہ ایک کانفلکٹ بلڈنگ میجر خدافی کھول دیے جائیں گے.